السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ نور کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے 2 ٹاپک الحمدللہ ہم نے اس کے کر لی ہیں کلیئر۔ آج آپ کو میں اس کی آیات بھی ساتھ کرواؤں گی، آیت نمبر اور جو ہے سورہ نور کا اس میں تعارف، معلومات سورہ نور اور مضامین کے بارے میں جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اس کی فضیلت و اہمیت سورہ نور کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن میں عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ ارشاد نبی ہے، اے مسلمانوں اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اہل کوفہ کو اپنے فرمان میں تحریر کیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نور کا بہت اہم رول ہے اسپیشلی خواتین کے لیے۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمان دفاعی پوزیشن سے نکل کر جارحانہ دور میں داخل ہوئے۔ کفار، منافقین، یہودی اور متذبذب لوگ اسلام کو ختم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے تھے، چنانچہ اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے اس کی اخلاقی بنیادوں پر حملہ کیا جو فوجی حملہ سے کسی صورت میں کم نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھ کر تھا، اور اسی زمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا، اور اس واقعے کو واقعہ افق کہتے ہیں، اور سورہ نور میں خاص طور پر اس کا تبصرہ ہے۔ پھر اس کے اہم مضامین جو ہیں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں ہے، حدود اور تعزیرات کا حکم ہے، پردہ اور استئذان کے بارے میں بتایا گیا۔ استئذان اجازت لے کر جانے کو کہتے ہیں۔ غلاموں کے حقوق اس میں بیان ہے۔ دلائل توحید ہے کہ ہر چیز کی تسبیح اور طریقے عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شرک کی مذمت کی گئی ہے اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیا گیا ہے۔ پھر تمثیل ایمان و کفر، یعنی ایمان کو نور اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حلافت ارضی کے بارے میں اس میں ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ بنیادی شرائط قرار دی گئی ہیں۔ کعبہ گری کی ممانعت ہے۔ اس صورت میں کعبہ گری یعنی کسی کو زبردستی زنا کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کرنے سے قانونی طور پر منع کیا گیا ہے، اسے کعبہ گری کہتے ہیں۔ معاشرہ کی اخلاقی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں، اور پھر لاسٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ فتنوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ اس سورہ میں دشمنان اسلام کے فتنوں سے نمٹنے کے لیے اشتعال کے بجائے تدبر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ اپنے فتنوں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج بھی اس سے ہوشیار رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ پوائنٹ سورہ نور کے ہیں۔ سورہ نور یہاں پہ آپ کا آیت نمبر 64 سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو آپ کے سلیبس میں آتی ہیں۔ 64 آیات ہیں اس میں، اور 9 رکوع دیے گئے ہیں آپ کے سلیبس میں۔ جو ہے یہ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کو زانی کی سزا، آیت نمبر 1 2 3 یہ آپ کریں گے۔ پیج نمبر ہے بک پہ 126، اور ٹاپک نمبر 2 سزائے تہمت، آیت نمبر 4 to 5، اور ٹاپک نمبر 3 احکام لعان، آیت نمبر 6 to 10، یعنی 10 آیات آپ لوگ کریں گے اپنے 3rd لیکچر کے ساتھ۔ پہلے 2 لیکچر ہم نے آیات کو ٹچ نہیں کیا، لیکن ابھی آپ کے 2 کویسچن چلیں گے جس طرح ہم پہلے چلتے تھے سورہ بقرہ میں، آیات اور ساتھ ایک ٹاپک، اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کو اپنا کور کریں گے۔ اب ہم اپنے سورہ نور کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ پہلا مضمون جو تھا وہ صفات الہیہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا حدود اللہ کے بارے میں پڑھا تھا، موسٹ امپورٹنٹ تھا، اور آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے لیان کے بارے میں۔ لیان کیا ہے؟ لیان کا لفظ جو ہے وہ لان سے نکلا ہے، یعنی جس کے معنی ایک دوسرے پر لعنت کرنے کے ہیں۔ مرد اپنی بیوی پر اگر زنا کا الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو مرد اور عورت 4 بار قسمیں کھائیں اور 5ویں بار وہ اپنے اوپر جھوٹا ہونے کی صورت میں خدا کی لعنت کا اقرار کریں، اور اس کے بعد ان کے درمیان طلاق ہو جائے۔ طلاق کے اس عمل کو لعان کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو سورہ نور میں رب کریم فرماتا ہے، اور وہ جو اپنی بیویوں پر الزام یعنی الزام زنا لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا گواہ نہیں ہوتے، پس وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اسی طرح جو ہے عورت کا جو طریقہ ہے وہ بھی قرآن مجید میں، یعنی عورت کے لیے طریقہ اعلان وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی سورہ نور جو ہے اس میں آیت نمبر جو ہے 24 9 to 8
میں بتایا گیا ہے، اور عورت سے سزا اس طرح دور ہو گئی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم اٹھا کر شہادت دے کہ یہ مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ مرد سچ بولنے والوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ لعان اور حدیث کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لعان کے کئی واقعات پیش آئے۔ ان میں حضرت عویمر جلانی اور حضرت ہلال بن امیہ کے واقعات زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان ملاعنت کروا کر ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ ملاعنت کیا ہے؟ ملاعنت یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرنا، جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس طرح قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ملاعنت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لعان کی حکمتیں کیا ہیں، تو بحالی وقار ہوتا ہے، وقار بحال ہوتا ہے اس مرد کا یا اس عورت کا جس پر الزام لگایا گیا ہے۔ پھر حد قذف سے بچاؤ ہو جاتا ہے کہ حد قذف جو کسی پر الزام لگانے، جھوٹا الزام لگانے کی سزا جو ہم نے پڑھی تھی کل والے لیکچر میں کہ 80 کوڑے اس کی سزا ہے، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ حد زنا سے بچت ہو جاتی ہے کہ عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ انکار نسب جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، تحفظ نسب ہو جاتا ہے اگر وہ عورت حاملہ ہے۔ بچے کا وقار جو ہے وہ باقاعدہ سالم رہتا ہے۔ عورت سے محرومی یعنی مرد کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ عورت کو وہ جو ہے اس کے محروم ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے لعان کے بعد، مرد سے جدائی ہو جاتی ہے، معاشرتی سزا ہے یہ۔ پھر بچے کی وراثت جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی کہ جو اس کے وارث ہیں وہ انہیں کے پاس جاتا ہے۔ ذریعہ تحفظ، یہ 2 خاندانوں کے نسلی کردار کے تحفظ کا ذریعہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خاندانوں تک چلتی ہیں۔ عورت کی جو ہے وہ پاک دامنی اور عورت کا جو ہے برا کردار یہ نسلوں تک چلتا ہے، اور اس طرح کرنے سے وہ تحفظ ہو جاتا ہے، ذہنی کرب سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر فعل زنا سے نفرت جو ہے وہ اسلام کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے ہمیں کہ زنا کے فعل سے اللہ تعالیٰ اور ہمارا اسلام کس طرح نفرت کرتے ہیں۔ اندرونی جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی اندرونی خانہ جو جرائم کی ایک چل رہی ہوتی ہے، یہ اندرونی جرائم زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور تلہیاں بھر جاتی ہیں، تو اس طرح کرنے سے وہ اندرونی جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر لعان سے متعلق دیگر احکامات ہم دیکھتے ہیں تو باپ کی وراثت سے محرومی، کہ بچہ باپ کی وراثت نہیں پائے گا، اس طرح وہ ہمیشہ اس سے محروم ہو جائے گا، اس کا باپ جس نے اس کی ماں پر الزام لگایا۔ تجدید نکاح کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر لعان کرتے ہیں۔ پھر باپ سے نسبت ختم ہو جاتی ہے اس بچے کی، کہ ظاہری سی بات ہے اگر مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے اور اسے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اب اس کا نہیں رہے گا، تو باپ کی طرف اس کی نسبت ختم ہو جائے گی، ماں کی طرف اس بچے کی نسبت ہو جائے گی۔ بچے کی وراثت، بچہ ماں کا اور ماں بچے کی وارث ہوگی۔ اب اس کا خاوند کے ساتھ اور اس بچے کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اقرار مرد، کہ لعنت والا مرد اگر بعد میں اقرار کر لے تو بچہ اس کا وارث ہوگا۔ اگر وہ مان لیتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے یا میں جھوٹا تھا تو بچہ اس کو واپس دے دیا جائے گا۔ اختیار مالعنت جو ہے وہ حاکم کروائے گا، جو اس وقت کا حاکم ہوگا وہ آپس میں جو ہے وہ ان کی ملعنت کروائے گا۔ ملعنت جو ہے وہ اجتماع میں ہوگی، یعنی لوگوں کے مجمع میں ہوگی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور شبہ میں ملعنت یعنی محض شبہ اور الزام پہ لعان نہیں ہوگا، کیونکہ شبہ میں کسی پر اسلامی حد یا تعزیر لاگو نہیں ہوتی، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ اس بندے کو اس بارے میں شیورٹی ہونی چاہیے جس کا وہ الزام لگا رہا ہے۔ پھر بچے کی مشابہت پر حد نہیں ہے، یعنی لعان کے بعد اگر بچے کی شکل و شباہت سے زانی مرد کی مشابہت ثابت بھی ہو جائے تو حد جاری نہیں ہوگی، یعنی اب لعان ہو گیا، وہ الگ ہو گئے، اب اس پر زنا کا الزام بھی نہیں آئے گا، بھلے اس بچے کی شکل ہے وہ زانی مرد کے ساتھ میچ کر رہی ہو جس کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، جس عورت اور مرد کا آپس میں، تو وہ کیا ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، بعد میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دی جائے گی۔ عورت کا عدم انکار، اگر عورت انکار نہیں کرتی تو حد جاری ہوگی، کیونکہ یہ اقرار کی ایک شکل ہے، پھر اس پر حد لگے گی۔ زنا کی، شادی شدہ کو جو ہے وہ اس کی رجم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کر۔ پھر مرد کا مکرنا، مرد اگر مکرتا ہے تو حد جاری ہوگی، کیونکہ یہ مکرنا بھی ایک طرح کا اقرار ہے، پھر مرد پر حد جاری ہوگی
کس چیز کی حد آئے گی؟ یہاں پر حد قذف آئے گی کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تو اس پر حد قذف آئے گی۔ پھر لعان کا اطلاق، لعان صرف بیوی پر واقع ہو سکتا ہے، کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے گا، کسی اور پر بد کرداری کا الزام نہیں لگائے گا۔ باکرداری، مرد اور عورت باکردار ہونے چاہیے، بد کرداروں کا کوئی اعتبار نہیں، کہ معاشرے میں ان کا ایک وقار ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باکردار اور بہت اچھے لوگ ہیں۔ اگر وہ آپس میں الزام لگاتے ہیں تو ان کا اعتبار کیا جائے، ورنہ جو عام شکل میں ہی ان کی جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کا چال چلن ہی اچھا نہیں ہے تو ان لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے مہر ناقابل واپسی ہوگا۔ اس صورت میں، لعان کی صورت میں مہر واپس نہیں دیا جائے گا۔ عدت فرض ہے، عدت لازم ہے، عدت کے بعد ہی وہ عورت آزاد ہوگی۔ اب عدت کے جو احکام ہیں وہ عدت والے ٹاپک میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتائے ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے اور اس کا جو ہے کتنا اس کا حساب ہوگا۔ اب ملانہ عدت میں نان و نفقہ کی حقدار نہیں ہوگی۔ ویسے عدت میں اگر وہ عورت ہوتی ہے یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ آئے گا یا اس کے گھر والوں کے ذمہ آئے گا، لیکن اس صورت میں وہ نان و نفقہ کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اب عورت بھی لعان کا مطالبہ کر سکتی ہے، اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے، یعنی اگر اس کا اپنے مرد پر یقین ہے کہ وہ بد کردار ہے تو وہ بھی لعان کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب لعان کرنے والا لعان والے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اب اس بچے کو وہ زکوٰۃ، یعنی وہ جس کا باپ جو سے انکار کر رہا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، وہ اس بچے کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا، لعان کا ٹاپک تھا، اس کو یاد کریے گا۔ اسائنمنٹ آپ نے اس کی بنانی ہے، جو پیچھے آپ کے شارٹ کویسچن ہیں ان کی اسائنمنٹ آپ بنائیں گے اور آپ PDF فائل میں مجھے شیئر کریں گے۔ اب جن بچوں کی PDF فائل آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن بچوں کی PDF فائل نہیں آ رہی وہ بھی ایکٹیو ہوں، اور اگر ہم لوگ ٹیچرز آپ کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ بھی اس میں ضرور شریک ہوں، اپنا جو لیسن ہے اس کو کور کریں، اپنے جو اسائنمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اسائنمنٹ کے لیے جو آپ نے بنانے ہیں شارٹ کویسچن پیج نمبر 353 پر ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں۔ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔